بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق احرام سے پہلے غسل کرنا اور تلبیہ احرام۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لأحلالہ واغتسل، رواہ الترمذی والدارمی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا احرام باندھنے کے لیے۔ اس حدیث کے بنا پر احرام سے پہلے غسل کو سنت کہا گیا ہے، لیکن اگر کسی نے دوگانہ احرام پڑھنے کے لیے صرف وضو کر لیا تب بھی کافی ہے اور اس کا احرام صحیح ہوگا۔ یعنی صرف وہ وضو کیا دوگانہ احرام پڑھنے کے لیے تو وضو بھی کافی ہے، لیکن غسل کرنا بہتر ہے، سنت ہے۔ اب تلبیہ پڑھنا ہے، احرام کے بعد تلبیہ پڑھنا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا اس حال میں کہ آپ کے سر کے بال جمے ہوئے اور مرتب طور پر لگے ہوئے تھے، جیسا کہ غسل کے بعد سر کے بالوں کا حال ہوتا ہے۔ آپ اس طرح تلبیہ پڑھتے تھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں خداوند، تیرے حضور میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک ساتھی نہیں، میں تیرے حضور حاضر ہوں، ساری حمد و ستائش کا تو ہی سزاوار ہے، ساری نعمتیں تیرے ہی ہے اور ساری کائنات میں فرمان روائی بھی بس تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک اور مہم نہیں ہے۔ یہی کلمات طیبہ تلبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان پر کسی اور کلمے کا اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں کو حج یعنی اپنے دربار کی حاضری کا بلاوا دلوایا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو حج کو جانے والا بندہ جب احرام باندھ کے یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو گویا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار اور اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے کے جواب میں عرض کرتا ہے کہ خداوندہ، تو نے اپنے دربار کی حاضری کے لیے بلوایا تھا اور اپنے خلیل علیہ السلام سے ندا دلوائی تھی، میں حاضر ہوں اور سر کے بل حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ اچھی طرح ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ احرام کے بعد سب سے پہلے تلبیہ کا پڑھنا اور حج یا عمرے کی نیت کرنا۔ اب احرام سے پہلے غسل کیا اور احرام باندھ کے تلبیہ پڑھا، اب یہاں سے آپ کا نیت ہو گیا۔ آگے اب احرام کی جو پابندی ہے تو اس میں احتیاط کرنا ہے کہ سر کے بال یا جسم سے کوئی بھی بال نہ اکھاڑا جائے، نہ کسی جانور کو یا کسی حشرات الارض کو مارنا ہے، اسی طرح جسم کو کچلانے سے اور بہت ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ احرام کی پابندیوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اس میں احتیاط کرے اور اس کو اچھی طرح احکامات پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ علماء سے پوچھ کر علماء کے رہنمائی میں حج ادا کریں گے تو انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ احکامات سیکھ کر جانے کی کوشش کریں، جتنے بھی مراکز میں یا مساجد میں تربیتی حج کورس ہوتے ہیں اس میں شامل ہو جائے کریں، ساتھیوں کو بھی دعوت دیا کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد بارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار ادب، محبت اور شوق کے ساتھ نصیب فرمائے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔